السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا لرن کرنا ہے، کیا کچھ نیا ہم آج لرن کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی حرکات، جی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا جو لائن کے اوپر سیدھا زبر ہو اس کو کھڑا زبر، لائن کے نیچے سیدھی زیر ہو کھڑی زیر، اور لائن کے اوپر الٹا پیش اس کو کہیں گے الٹے پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جی کھڑی حرکات جو ہیں وہ حروف مدہ کی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ حروف مدہ کی جگہ ہوتی ہیں اور ان کو اس لیے ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے ہا کھڑا زبر ہاں، زا کھڑا زبر زا، عین کھڑا زبر آ، میم کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا۔ جی ایک الف کے برابر ان کو کھینچا ہم نے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ ہوتی ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون اور میم کو ادا کرتے وقت انہوں نے کہا تھا غنہ کرنا۔ غنہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ناک میں آواز لے جانا۔ تو جی اب ہم ادھر غنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ میم کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کرتے وقت جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو اس کو اسی طرح ادا کریں گے۔ جی جب ہم وقف کی صورتیں دیکھتے ہیں تو اگر وقف کرتے وقت جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو، کھڑا زبر سب سے پہلے ہم کھڑا زبر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وقف کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ کلمے کے آخر پر جو ہے وہ کھڑا زبر آ گیا۔ کھڑا زبر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جو لائن کے اوپر ایک سیدھی چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ جی تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کھڑے زبر کو وقف کی صورت میں اسی طرح ادا کرنا ہے، بٹ شرط یہی ہے کہ جو کلمے کا آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا ہو، کھڑا زبر ہو۔ جی تو اب یہ دیکھیں، یا زبر خا یخ، شین کھڑی زبر شا، یخ شا، اس کو ہم اسی طرح ہی ادا کریں گے، یخ شا۔ اگر کیونکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو، تو یہ کلمہ یہ سمجھ لیں آپ، یہ ایک لفظ ہے اور یہ اس کا آخری حرف ہے، تو اس کے اوپر یہ کیا ہے، کھڑا زبر ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے، یخشا غوا، واو کھڑی زبر وا، غوا۔ جی ان دونوں کو ہم نے ایز اٹ از پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب کلمے کے علاوہ جو جملے کے درمیان میں کھڑی زبر کے الفاظ آ جاتے ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو وہ یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں۔ حمزہ زیر اس، حمزہ زیر سین اس، کیونکہ یہاں شد ہے اور یہاں زیر ہے تو اس کو اس سے ملائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ شد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے سے پچھلے لفظ سے یا اپنے سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے اس سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زیر سین اس، ہا کھڑی زبر ہا، اس ہا، کاف زبر کا، اس ہا کا، بے زیر بی، حمزہ کھڑی زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آ یا، تا دو زیر تین، بے آ یا تین، ہا کھڑی زبر ہاں، را پیش وارو، ہارو، نون زبر نا، ہارونا، حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، آ یا، تا دو پشتن، آیاتن۔ جی تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں کھڑی زبر تھی تو ہم نے اس کو یہیں ادا کر دیا، مطلب کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں وقف کی صورت میں بھی اس کو ایز اٹ از ادا کرنا تھا، ایسے کیسے ہی ادا کرنا تھا جیسا وہ لکھا ہوا تھا، یخشا غوا۔ لیکن اگر جملے کے درمیان میں کوئی لفظ آ جائے کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑی پیش کا، لیکن ابھی ہم کھڑا زبر پڑھ رہے ہیں تو یہ کھڑی زبر کے میں نے سارے الفاظ یہاں لکھے ہیں، اس لیے تو ان کو اسی طرح ادا کریں گے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس وقف کی صورت میں یہی ایک نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں کلمہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا جو آخری لفظ ہے وہ کھڑا زبر ہو تو اس کو اسی طرح ادا کریں گے، اور اگر چینج ہو گیا تو پھر اس کے آگے مختلف صورتیں ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں پھر اب اگلی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ اب آگے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ جی تو اب یہ آ گیا ہے کہ کھڑی زیر کا مطلب قاعدہ یا کھڑی زیر کو کس طرح
وقف کی صورت میں ادا کریں گے جی. تو اب دیکھتے ہیں کھڑی زیر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لائن کے نیچے ایک سیدھی لائن ہو لیکن چھوٹی سی ہو اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر. یہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے کھڑی زیر یہاں بنائی ہے جی. وقف کرتے وقت اگر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے ساکن کر دیں گے. کیسے؟ یہ دیکھیں وَسَاقَهُ. اب یہ جو ہے نا وَسَاقَهُ، اگر اسی لفظ پر ساکن کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، یہ جملے کا آخری لفظ ہے، اس پر وقف کرنا ہے اور صحیح. تو اس پر ہم وَسَاقَهُ کو جو وقف ہے نا وہ وساق کریں گے. مطلب ہاں کو نا اس کے وہ کر دیں گے، ساکن کر دیں گے جی. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ دیکھیں یہ نیچے ہاں ہو تو ہم نے ہاں کو یہاں وساق کر دینا ہے. صدرہ کو صدرہ، ٹھیک ہے. اور یہ جی تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے کھڑی زیر کو ادا کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو اگر اس کے نیچے ہے آ جائے تو اس کو کس طرح ساکن کرنا ہے. مطلب ہے کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے ساکن کر دیں گے. ابھی میں نے آپ کو اوپر پڑھایا بھی ہے جی. تا زیر، تا کھڑی زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، لام کھڑی زیر ہی. اب یہ دیکھیں اب انہوں نے کہا تھا ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے ساکن کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ با اور ہا زیر، ہا کھڑی زیر ہی. یہ ویسے تو بے ہی بنے گا، بے زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بے ہی بنے گا. لیکن جب کھڑی زیر وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑی زیر کو کیا کرنا ساکن. اور یہاں دیکھیں یہ کھڑی زیر ہے، اس کو ہم ریموو کر دیں گے، ریز کر دیں گے، اس لفظ کو ساکن کر دیں گے. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے با زیر ہے بے. اب یہ ہے کاف زبر با کب، لام زیر لی قابلی، ہا کھڑی زیر ہی قابلے ہی، قابلے ہی لی ہی جی. تو قبل ہی جو ہے اس کو بھی ہم جو ہا ہے وہ ساکن کر دیں گے، اس کو بھی ہم قبل پڑھیں گے. کاف زبر بے کب، لام زیر لے قابلے ہی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہا کھڑی زیر ہے. اور یہ ہے بعد ہی، بعد ہی میں بھی بعد پڑھیں گے، بعد ہی نہیں پڑھیں گے، ہا ساکن ہو جائے گا جی. اب آگے یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کلمے کے آخر میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وہ باقی رہے گی. ہاں کھڑی زیر والا ایک اور وقف کا وہ ہے، مطلب قاعدہ سمجھ لیں یا رول سمجھ لیں، رول کہ اگر کھڑی زیر کا جو لفظ ہوگا کلمے کا آخری لفظ ہو اور کھڑی زیر ہو اس کے اوپر، اور وہ جو آخری لفظ ہے وہ ہو بھی یا جی. ایک تو کلمے کا آخری لفظ ہو، دوسرا اس کے نیچے کھڑی زیر ہو، تیسرا یہ کہ وہ لفظ جو ہے وہ ہو بھی یا تو وہ ایز اٹ از پڑھا جائے گا، اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، اس کو نہیں بدلیں گے یا اس کو ساکن نہیں کریں گے جی. نستحی، نستحی، یوہی، اوہی، یستحی جی. ان کو اسی طرح ہی ادا کریں گے جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں ایز اٹ از. نون زبر سی نس، تا زبر ہے تا، نستح، یا کھڑی زیری نستحی، یا پیش ہے یو، یا کھڑی زیری یوہی، الف حمزہ پیش ہے اوہ، یا کھڑی زیری اوہی، یا زبر سین یس، تا زبر ہے تا، یستح، یا کھڑی زیری یستحی جی. تو آپ نے دیکھا کہ ان کو میں نے کس طرح اسی طرح ہی مطلب ادا کیا ہے کھڑی زیر کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ ان کے آخری حرف جو تھا وقف کا وہ یا تھا. اگر ہا ہوتا تو ہم ہا کو ساکن کر دیتے، اس کو نہ پڑھتے، اس کی جو زیر ہے مطلب کھڑی زیر ہے اس کو ساکن کر دیتے جی. اب چلتے ہیں الٹے پیش کی طرف. یہ دیکھیں یہ الٹا پیش، یہ آپ کو الٹا پیش نظر آ رہا ہوگا جی. کھڑی زیر کی طرح الٹا پیش بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، جیسے یہاں کھڑی زیر ساکن ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی جی. اب دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ الٹے پیش کو پڑھتے کس طرح جی. با پیش بو، خا پیش خو، زال پیش زو، شین پیش شو، توا پیش تو، میم پیش مو، نون پیش واو پیش وو جی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹے پیش کے الفاظ کو کس طرح ساکن کرتے ہیں یا مطلب وقف کی صورت میں اس کا کیا اصول ہے. اب یہاں آپ دیکھیں گے واو زبر وا، سین کھڑی زبر سا، وسا، کاف زبر کا، وسا کا، ہا الٹا پیش ہو، وسا کا ہو. اگر تو یہ لفظ درمیان میں آ گیا ہے جملے کے یا مطلب فقرے کے تو اس کو اسی طرح ادا کریں گے، اس کے اوپر کوئی وقف کا وہ نہیں آئے گا. صدرہ بنانا ہو جی. لیکن اگر یہی لفظ کلمے کا آخری لفظ ہے اور ادھر وقف ہو رہا ہے جی، وقف ہو رہا ہے
تو وقف کرتے وقت ہم اس کو واو زبر وا، سا زبر سا، وا سا، کاف زبر ہے کا، وسا کا، اس طرح پڑھیں گے. وسا کا ہو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے وسا کا. یہاں جو ہے سا زبر دل، صد، را زبر ہے، را زبر را، صد را، الٹا پیش ہو، صد را ہو نہیں، اس کو صد را ہو نہیں پڑھیں گے. اگر وقف ہوگا تو اس کو پڑھیں گے صد را. سا زبر دل، صد، را زبر ہے، را، صد را. اب یہ با زبر با، نون زبر نا، بنا، نون زبر نا، بنانا، الٹا پیش ہو، بنانا ہو. جی اگر یہ بھی وقف والا لفظ ہے، مطلب یہ کلمے کا آخری لفظ ہے اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے، تو اس کو بھی بنانا ہو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے بنانا. با زبر با، نون زبر نا، بنا، نون زبر ہے نا، بنانا. جی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.